بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فارسی کورس کا 13واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم دو چیزیں پڑھیں گے، اسم اشارہ، اسم موصول۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ سبق پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم فارسی زبان میں طویل جملے بنانا سیکھ جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے اسم اشارہ اور اسم موصول کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا اور ان کی مشق کر لی تو ہم اب چھوٹے جملوں کے بعد ترقی کر کے بڑے جملے بنانا سیکھ جائیں گے۔ دیکھیں، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اگر وہ نزدیک ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ، اور اگر وہ دور ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ۔ اسی طرح فارسی میں ان دو لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کے لیے فارسی میں این اور وہ کے لیے فارسی میں آں۔ این یہ، آں وہ۔ اگر وہ ایک ہو تو پھر این اور آں ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے این کتاب، یہ کتاب، آں کتاب، وہ کتاب۔ اگر وہ چیز ایک سے زیادہ ہو تو پھر اس کے لیے فارسی میں این اور آں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے این کتب، آں کتب، اور این اور آں کی جمع بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو جمع ہے اس کا فارسی میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کی جمع بنانے کے لیے فارسی لفظ کے آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی جمع بن جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی لفظ کے آخر میں ہا اور الف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ لفظ اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے سال ایک لفظ ہے، کئی سال اگر کہنے ہوں تو ہم کہتے ہیں سالہا سال۔ تو یہ جو سالہا سال اردو میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح برس ہا برس استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سال اور برس کے آخر میں ہا اور الف کا اضافہ کر کے اس کی جمع بنائی گئی ہے۔ اسی طرح کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر کے اس کی جمع بنا لی جاتی ہے، جیسے مرد کی جمع مرداں، طالب کی جمع طالباں، شاعر کی جمع شاعراں۔ تو یہ فارسی میں جمع بنانے کے اصول ہیں۔ بالکل یہی اصول اسم اشارہ این اور آں پر لگتے ہیں۔ این کی جمع اینا اور این ہا، اور آں کی جمع آنہا اور آنا۔ تو بہت آسان ہے، اسم اشارہ میں اس سے زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس کو مرکب اشاری بھی کہتے ہیں، جیسے این کتاب، یہ کتاب، تو یہ این کتاب ایک مرکب اشاری ہے۔ آں کتاب یعنی وہ کتاب، تو وہ کتاب دور تھی تو اس کے لیے آں کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں، اور قریب ہو تو این کے ذریعے سے یہ اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری چیز اس سبق میں ہے اسم موصول۔ یہ بہت دلچسپ ہے اور تھوڑی سی مشکل ہے، مگر اتنی مشکل نہیں جتنی یہ دلچسپ ہے۔ ہم اس کے ذریعے سے لمبے جملے بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے، این کتاب از من است، یہ کتاب میری ہے۔ تو اب ہم کو اگر کتاب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتانی ہو تو اس تفصیل کو بتانے کے لیے ہم اسم موصول کا استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور جو آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی اور جس کے بارے میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، یہ میری ہے۔ تو یہ جو کر کے اردو میں ہم بات کرتے ہیں اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ جو شخص، جو چیز، جس شخص سے کل ہماری ملاقات ہوئی تھی وہ آج مجھے دوبارہ ملا تھا، تو یہ جو شخص کر کے جب ہم جملہ بناتے ہیں تو اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اب یہی جملہ جب ہم کو فارسی میں بنانا ہو تو ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ اس کے 3 طریقے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کے شروع میں آں اور آخر میں کہ کا اضافہ کر دیا جائے۔ اب جیسے شخص کو فارسی میں کہتے ہیں کس، کس و ناکس استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی۔ تو کس کے شروع میں آں لگایا اور آخر میں کہ لگایا تو یہ بنا آن کس کے۔ آن کس کے، فارسی میں اس کو آن بھی کہتے ہیں، آن کس کے آج کل کے لہجے میں۔ تو آن کس کے کا مطلب ہے وہ شخص جو کہ، اب آگے اس کے بارے میں جو بات بھی کرنی ہو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ مثلا آن کس کے دیدی من دیدم، کہ جس شخص کو تم نے دیکھا اسے میں نے بھی دیکھا۔ یا آن کس کے آمد در خانہ تو او برادر من است، کہ جو شخص آپ کے گھر میں آیا وہ میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں کتنا لمبا جملہ بنانا ہمیں آ گیا صرف اسم موصول کو سمجھنے سے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے
کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا مجہول کا اور اس کے بعد کہ کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے کس بمعنی شخص کے اندر ہی ہم یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے کسے کے، یعنی کس کے بعد بڑی یا کا اضافہ کیا، اس کے بعد کہ کا اضافہ کیا، تو یہ بنا کسے کے۔ کسے کے کا بالکل وہی مطلب ہے جو آ کس کے کا مطلب ہے، آ کس کے جو شخص کے، کسے کے جو شخص کے۔ تو اب جو جملہ ہم نے آکس کے کا بنایا تھا وہی جملہ ہم کسے کے کا بنا لیتے ہیں۔ کسے کے آمد در خانہ تو او برادر منس، کہ جو شخص آپ کے گھر میں آیا وہ میرا بھائی ہے۔ اب اس طریقے سے آپ مختلف قسم کے جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ کتاب کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کتاب کے خریدی بدے مرا، یعنی جو کتاب تم نے خرید لی ہے وہ مجھے بھی دے دو۔ کتابیں کے خریدی بدے مرا، جو کتاب تم نے خرید لی وہ مجھے دے دو۔ تو کتنا آسان ہے اس میں موصول۔ یہ دو طریقے ہو گئے۔ پہلا طریقہ لفظ کے شروع میں آ لگائیں اور آخر میں کہ لگائیں۔ دوسرا طریقہ لفظ کے آخر میں بڑی یا یعنی یا مجہول اور کہ کا اضافہ کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں موصول کے کچھ لفظ خاص ہوتے ہیں ہر زبان میں، جیسے اردو میں ہے جو شخص، جو کچھ، جو چیز۔ تو یہ جو کر کے جو ہم کرتے ہیں بات، یہ اردو کے اندر اس میں موصول کا خاص لفظ ہے۔ عربی زبان میں جیسے الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینا، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، اللوائی، یہ عربی زبان کے اس میں موصول ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں بار بار دیکھا ہوگا والذینا، الذینا، تو یہ ان الذینا، یہ عربی زبان کے اس میں موصول ہیں۔ اور اردو میں جو کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا جس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فارسی میں 4 لفظ اس میں موصول کے استعمال ہوتے ہیں: ہرچے، آنچے، ہر کے، آنکے۔ ہرچے اور آنچے کا مطلب ہے جو کچھ، اور ہر کے اور آنکے کا مطلب ہے جو شخص۔ تو اب ہمیں کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم ہرچے یا آنچے کے ذریعے سے بات کریں گے، جیسے آنچے ندانی مگو، جو تم جانتے نہیں ہو وہ مت کہو، یعنی جو بات تمہارے علم میں نہیں ہے وہ آگے مت بڑھاؤ، وہ کسی سے مت کرو۔ ہرچے بادآباد، کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، تو بادآباد بھی فارسی کا ہے، ہوتا ہے ہو جائے، اور شروع میں ہم نے ہرچے لگا دیا۔ تو یہ آنچے اور ہرچے فارسی کا اس میں موصول ہے، اس کا مطلب ہے جو کچھ۔ دوسرے دو جو اس میں موصول ہیں، ہر کے، آنکے، اس کا مطلب ہے جو شخص۔ تو اب اس میں ہم جو شخص کے بارے میں جو شخص کر کے جو جملہ بنانا چاہیں کہ جو شخص کے آپ کے پاس آیا وہ میرا بھائی ہے، تو ہر کے آمد در خانہ تو او برادر منس، کہ جو شخص آپ کے گھر میں آیا وہ میرا بھائی ہے۔ کے آمد در خانہ تو او برادر منس، کہ جو شخص آپ کے گھر میں آیا وہ میرا بھائی ہے۔ تو اب یہاں پہلے ہم نے کسی لفظ کی شروع اور آخر میں اور کے کا اضافہ کیا تھا، یا کسی لفظ کے آخر میں بڑی اور کے کا اضافہ کیا تھا۔ تو اس تیسرے طریقے میں ہمیں شروع آخر میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت آسانی سے ہر کے یا ہر چے کے ذریعے سے کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ بس یاد رکھیے گا کہ ہر چے اور آنچے کا مطلب ہے جو کچھ، اور ہر کے اور آنکے کا مطلب ہے جو شخص۔ تو آپ کا اس سبق کا کام یہ ہے کہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کی کچھ مثالیں بنا کر مجھے دکھائیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی مثالیں درست ہیں یا ان میں کوئی غلطی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ ہر ایک کا کام مکمل طور پر چیک کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جب تک مجھ سے ہو سکا میں آپ کا کام چیک کرتا رہوں گا۔ الحمدللہ ہمارا فارسی کا کورس بس بالکل اختتام کے قریب ہے۔ یہ بیسک کورس ہے، آپ نے اس کے اندر فارسی کی بالکل بنیادی چیزیں سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ آخری سبق پڑھ لینے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اب ہم کسی فارسی کی چھوٹی کتاب کو سبقن پڑھ سکیں۔ تو میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ اس کورس کے ختم ہو جانے کے بعد فارسی کی کوئی چھوٹی کتاب شروع کروں گا، اور انشاءاللہ اس کو ہم ایک ایک سبق کر کے پڑھیں گے۔ اس میں ایک ایک جملے کا، ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ سمجھیں گے، اس کی ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے، اور نحوی اور صرفی جو فارسی کی چھوٹی سی گرامر ہے اس کے مطابق ہم اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمیں فارسی زبان پر زیادہ سے زیادہ عبور حاصل ہو سکے۔ فارسی زبان میں مہارت سے ہماری اردو بھی اچھی ہوگی، اور فارسی زبان میں جو علوم و معارف کا بہت سارا خزانہ
محفوظ ہے کتابوں کی شکل میں، ہم اس تک بھی رسائی حاصل کر سکیں۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔